بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ جو کہ کنواں کھودنے کا کام کرتا تھا سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوف اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ابھی خوف سے گر جائے گا۔ یہ دیکھتے ہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بابا جی کو سہارا دو۔ 3 سپاہیوں نے بوڑھے بزرگ کو سہارا دیا اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کی حالت کو دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ ابھی ایک ٹھنڈا مشروب لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم ملتے ہی شاہی باورچی ٹھنڈا مشروب لے آیا۔ تو بوڑھے نے کہا، حضور آپ میرے لیے ٹھنڈا مشروب نہ منگوائیں کیونکہ مجھے روزہ ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور بوڑھے کی عمر 80 سال سے بھی زائد لگ رہی تھی۔ کمزوری سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹا ہوا تھا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ابھی کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جذباتی ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے گلے سے لگایا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ بات درباریوں کے لیے حیران کن تھی۔ ایک بوڑھے بزرگ کو جو کہ اتنی خستہ حالت میں تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور کسی خاص مہمان کا انتظار تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے پھر بھی اس بوڑھے بزرگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بابا سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ حضور میں کنویں کھودنے کا کام کرتا ہوں اور کنواں کھودنے کے بدلے میں مجھے چند سکے مل جاتے ہیں، اس سے میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے۔ حضور یہ کام میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں ایک تاجر میرے پاس آیا اور کہا کہ فلاں جگہ پر میری تھوڑی سی زمین پڑی ہے، آپ میرے لیے وہاں ایک کنواں کھود دیں تاکہ میں کھیتی باڑی کر سکوں، تاکہ میں کچھ اناج حاصل کر سکوں۔ میں نے اس کے ساتھ مزدوری کی بات کی اور وہاں کنواں کھودنے لگ گیا۔ حضور وہاں آس پاس میں کوئی درخت نہیں تھا جہاں میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتا۔ میں دوپہر تک کام کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی ہے تو میں تھوڑی دور فاصلے پر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گیا۔ جب میں آرام کر کے اٹھا تو اچانک میری نظر درخت کی دوسری طرف پڑی تو میں اس وقت گر گیا کیونکہ حضور اس جگہ پر ایک لڑکی کی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے تو اس وقت قاضی کی عدالت میں پایا گیا اور ہوش آتے ہی قاضی نے مجھے کہا، تم اس نوجوان برہنہ لڑکی کے جسم کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، بتاؤ تم نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے اور پہلے تم نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا اور کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے، تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر 80 سال سے زائد تھی اور اس کو اس وقت بھی روزہ تھا، لیکن قاضی صاحب نے کیسے اس بوڑھے بزرگ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا دیا اور اس کو اپنی صفائی میں بھی کہنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت قاضی صاحب کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات ہونے لگی، لیکن قاتل کا پھر بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت حیرت ہوئی اور صلاح الدین ایوبی نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب بنائی۔ صلاح الدین ایوبی نے وہاں 2 نومولود بکری کے بچے رکھ دیے اور پھر اعلان کر دیا کہ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سلطنت کے دوران مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک قلعہ تھا۔ وہ قلعہ اسکندریہ شہر کا بہت ہی بڑا قلعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے کئی بادشاہوں اور کئی سرداروں نے اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن وہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ اس قلعے کا نام اندریز قلعہ تھا۔ وہ قلعہ شکل کے لحاظ سے بھی بہت ڈراؤنا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا اس لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ وہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ جب بھی اس قلعے کے گرد کوئی دشمن محاصرہ کرنے کے لیے جاتا تو
وہ قلعہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے میں موجود سپاہی دور سے ہی دشمن کے ارادے کو جانچ لیتے تھے، اس لیے اس قلعے کے 10 میل کے قریب آنے سے پہلے ہی سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے اور وہ قلعہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ قلعہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اس قلعے پر حکومت کرتے ہوئے قلعے کے حاکم کو 30 سال گزر چکے تھے، اور ان 30 سالوں میں اس قلعے پر تقریباً 55 بار حملے ہوئے تھے، لیکن جس نے بھی حملہ کیا وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکا، اور اب اس قلعے کا سردار بھی پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ اتنی بار حملہ کرنے کے باوجود بھی جب بھی کوئی اس قلعے کو فتح نہیں کر سکا، ہر قسم کا دشمن آیا، ہر قسم کے سپاہی آئے، ہر طریقہ آزمایا گیا، لیکن پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس قلعے پر حملہ کرنے والا کوئی عام سلطان نہیں، بلکہ مصر کے سلطان کی تاریخ کا سب سے بہادر اور درویش سلطان ہے، اور وہ سلطان کوئی عام نہیں تھا بلکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کی تاریخ پڑھی تو اس قلعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، تو سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ ہر بار جب بھی اس قلعے پر حملہ کیا گیا تو اس قلعے پر حملہ کرنے والا بس یہی غلطی کرتا رہا کہ وہ اس قلعے کے سامنے سے ہی وار کرتا تھا، اس نے کبھی قلعے کے اندر سے حملہ نہیں کیا تھا۔ جب سلطان نور الدین زنگی باتیں کر رہا تھا تو اتنے میں ایک وزیر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، حضور آپ کیا فرماتے ہیں، قلعے کے اندر سے حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے اس قلعے کے اندر اپنا ایک جاسوس بھیجتا اور پھر وہ جاسوس اس قلعے کی ساری معلومات حاصل کر لیتا اور قلعے کی کمزوری کو حاصل کر لیتا تو وہ ضرور اس قلعے کو فتح کر سکتا تھا، اور یہ باقی دیگر قلعوں سے بھی بہت زیادہ آسان تھا۔ تو یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ تو اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے وزیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دشمن نے اس قلعے پر حملہ کیا، اس قلعے کے اندر سے بنائی گئی بلندی پر مورچوں نے سپاہی دیکھ لیتے ہیں، دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اگر حملہ کرنے والا اس قلعے کے اندر اپنے ماہر جاسوس بھیجے اور اگر وہ جاسوس سپاہی قلعے کے اندر بلوا لے اور اس قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے اس قلعے کے سپاہی ان مورچوں سے اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں اور بڑے ہی مہارت سے دشمن کے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیں، اور پھر حملہ کرنے والے کے سپاہی جب اس قلعے کے قریب پہنچیں گے تو وہ اپنے آگے سے جھاڑیاں باندھ لیں اور وہ رات کے وقت سفر کرے اور دن کو اسی جگہ آرام کرے جہاں جھاڑیاں موجود ہوں، یعنی ایسا لگے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ جھاڑیاں موجود ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہو وہ پھر جھاڑیوں والے سپاہی چلنا شروع کر دیں، اور جب پھر روشنی ہو جائے تو پھر جھاڑیاں رک جائیں اور قلعے کے سپاہی یہ سمجھیں کہ کوئی ہماری طرف نہیں آ رہا، اور جب وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سپاہی اس قلعے کے ارد گرد پہنچ جائیں تو پھر وہ مورچوں والے سپاہی دشمنوں کے سپاہیوں کو ہٹا کر خود اس جگہ کو سنبھال لیں، لیکن قلعے کے باقی سپاہیوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کی اہم مورچوں کو ان کے دشمن سپاہیوں نے نہیں سنبھال لیا، اور جب وہ بالکل قلعے کے اوپر حملہ کریں تو پھر وہاں اندر کے جاسوس سپاہی بھی قلعے کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ اتنے میں وہ باہر والے سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور قلعے کے سپاہیوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب ان قلعے کے سپاہیوں پر اچانک اس طرح حملہ ہوگا اور جس حملے کی وہ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ بغلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور قلعے کا حاکم چھپنے کے لیے اپنی خفیہ جگہ میں چلا جائے گا اور وہ اپنے سپاہیوں کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس کے سپاہی مزید بزدل ہو جائیں گے اور پھر قلعہ آسانی سے فتح ہو جائے گا، اور پھر قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس قلعے کے اندر چھپنے کے لیے خفیہ جگہ کو بھی ہم تلاش کر لیں گے، اور اسی طرح اس سردار کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر ہم غمال غنیمت حاصل کر لیں گے، اتنے بڑے قلعے کو فتح بھی کر لیں گے۔ اور جب قلعہ یعنی کہ اندر سے قلعہ فتح ہو گیا تو پھر پہاڑوں کی دوسری طرف ہم صلیبیوں کے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کر کے ہم اپنی سلطنت کی سرحدوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بڑا حیران ہوا کہ جس سلطان کے پاس اتنی عقل ہو اور جس سلطان کے پاس اتنی دور اندیش آنکھیں ہوں تو پھر اس سلطان کو فتوحات سے کون روک سکتا ہے۔ اتنے میں وزیر نے کہا، حضور آگے کا کیا منصوبہ ہے؟
تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ایک ایسے ماہر اور وفادار جاسوس کی ضرورت ہوگی جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہو اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے، اور جس طرح میں نے کہا وہ ان سب چیزوں پر عمل کر لے تو ہم بھی اس قلعے کو فتح کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیں گے۔ کہ پہلی بار حملہ کر کے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے قلعہ کو فتح کر لیا، تو اتنے میں وزیر نے کہا پھر حضور آپ تیار ہو جائیں، حضور پھر تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ہمارا اپنا ایک سپاہی ہے جو کہ چند دنوں پہلے بغداد سے آیا ہے اور وہ شہید ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور اس جیسا بھیس کوئی نہیں بدل سکتا، حضور اس جیسی جاسوسی کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ اس اہم کام کو سر انجام دینے کے لیے آ کر اجازت چاہے گا۔ سلطان کو بڑی خوشی ہوئی اور سلطان نے کہا ابھی اسی وقت اس کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ اب میرا اگلا مقصد اندریاز قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں حضور، مجھے آپ کی ہر بات کی خبر ہے۔ اور جب اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اپنی ہی معلومات کے بارے میں بتایا تو سلطان حیران ہو گئے کہ اس عام سے سپاہی کو میرے ہر ارادے کا پتہ ہے، اور اگر اس کو میں دشمن کے پاس بھیج دوں تو وہ ان کے ہر ارادوں کا پتہ لگا لے گا۔ اور سلطان نور الدین زنگی نے اس کو کہا میں نے اندر ریاض قلعے کو فتح کرنا ہے، لہٰذا تم اس میں جاسوس بن کر جاؤ گے اور اس قلعے کو تمام کمزوریوں کا پتہ لگاؤ گے، اور پھر کمزوریوں کو پتہ لگانے پر تم ان پر قابو پا لو گے۔ اتنے میں ہمارے سپاہی اس قلعے کے قریب پہنچ جائیں گے اور ہم اس قلعے کو ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے اور دشمن کو شکست دینی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں اس قلعے کو فتح ضرور کروں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے۔ اس نوجوان کو قیمتی سامان دے کر وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد اس نوجوان کی طرف سے، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جاسوس بن کر گیا تھا، اس کا خط سلطان کے پاس پہنچا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ حضور آپ اپنے سپاہی لے کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دنوں کے اندر اس قلعے کو فتح کر کے تاریخ رقم کر دی، کیونکہ جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 55 دفعہ اس قلعے پر فتح حملہ کیا گیا لیکن کوئی بھی فتح نہیں کر سکا، تو یہ فتح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم فتح تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس نوجوان کی بہادری اور دلیری کو دیکھا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متاثر ہو کر اسے قلعے کا حاکم اس نوجوان کو بنا دیا، جو نوجوان بڑی ہی مہارت کے ساتھ جاسوسی کر کے جس نے قلعے کو فتح کرنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی۔ اور وقت گزرتا رہا اور وہ نوجوان چند دنوں کے اندر اس قلعے کا سب سے مضبوط ترین حاکم بن گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران اس قلعے کے حاکم پر بازار کے خوبصورت تاجر عاشق ہو گئے۔ اس نے بھرے بازار کے سامنے ایک دن قلعے کے حاکم کو بازار کا دورہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں ہرنی جیسی، اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت، اور اس کے چلنے کا انداز، اس کی باتوں کی مٹھاس نے بھی اس قلعے کے حاکم کو اپنے پیار میں قابو کر لیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بعد اس قلعے کے حاکم نے اس تاجر لڑکی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا۔ 1 سال بعد اس قلعے کے حاکم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بازار میں ایک دائمہ رہتی تھی جس نے بچے کی پیدائش کروائی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا خوبصورت لڑکی، اور وہ لڑکی بھی بے انتہا غضب کی خوبصورت تھی۔ دائی اماں کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا اگر اس لڑکی کی جگہ کوئی اور بچہ رکھ دوں، اور جب یہ لڑکی جوان ہو گئی تو پھر یہ لڑکی ہزاروں سونے کے سکوں کی عوض منڈی میں بک جائے گی، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ اس کو کوئی بادشاہ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اس دائی ماں نے ایک اور نومولود بچے کو اس کی ماں کی جگہ سلا دیا اور اس لڑکی کو اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے قلعے سے باہر بھجوا دیا۔ جب قلعے کے حاکم نے سنا کہ اس کے ہاں لڑکے کی
کی پیدائش ہوئی ہے تو بڑا خوش ہو گیا اور قلعے کے اندر جشن کا انتظام کر لیا۔ لیکن قلعے کا حاکم نہیں جانتا تھا کہ اس کی بچی کی جگہ دائی ماں نے دوسرا بچہ رکھ دیا ہے جو اس کا اپنا نہیں، اس کی اپنی بچی ایک ظالم عورت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے گزرتے تقریباً 18 سال گزر گئے۔ اب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر کے اوپر حکمرانی تھی۔ اب وہ لڑکی جو کہ قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی، اس ظالم عورت کی جھونپڑی میں پرورش پا رہی تھی۔ یہ اس دائی کا وہ لڑکی پہلا شکار نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اپنی جوانی سے لے کر جب سے اس نے یہ پیشہ سنبھالا تھا وہ خوبصورت لڑکیوں کو چرا لیتی اور جیسے ہی وہ اپنی بالغ پن میں پہنچتی وہ اس کو آگے بھیج دیتی، اور اس طرح کرتے کرتے وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو فروخت کر چکی تھی۔ اب اس دائی ماں کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور اس نے کئی لڑکیوں کو بیچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے جس بھی لڑکی کو بیچتی اس کی عمر یا تو 10 سال یا 12 سال سے زیادہ 14 سال ہوتی۔ لیکن اس بار اس نے قلعہ کے حاکم کی بیٹی کو 18 سال تک نہیں بیچا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب یہ نوجوان ہو جائے گی تو یہ دگنی قیمت پر فروخت ہوگی اور اس سے میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اس بوڑھی دائی کا اپنا آخری سہارا وہی لڑکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو بیچ کر میں بہت بڑی کمائی کروں گی۔ لیکن اس لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دائی ماں میری اصل ماں نہیں ہے، اور جب میں جوان ہو جاؤں گی تو یہ مجھے کسی نہ کسی بیوپاری کے ہاتھوں بھاری قیمت پر بیچ دے گی، اور پھر میری آگے قسمت کہاں لکھی ہے یہ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی۔ ایک حاکم کے گھر میں پرورش پانے والی لڑکی ساری زندگی ایک دائی ماں کے ہاتھوں غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو اس دائی ماں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو ایک بازار میں لے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب بازار میں اس کو کوئی نہ کوئی تاجر دیکھے گا یا کوئی نہ کوئی بیوپاری دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے گا تو اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ دائی ماں بازار پہنچی تو بازار میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی پر ہزاروں تاجروں کی نظریں پڑ گئیں۔ پورے بازار کے تاجر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اس پری نما شہزادی کو دیکھ کر ہر تاجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ نام کی ایک دائی کے ہاتھوں پلنے والی لڑکی تھی، لیکن شکل سے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ کوئی تاجر کہتا اتنے میں میرے پاس فروخت کر دو تو کوئی کہتا اتنے میں فروخت کر دو۔ بازار کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور ہر تاجر اپنی اوقات کے مطابق اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اتنے میں ایک تاجر جس کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی اور اس نے ابھی تک کوئی شادی نہیں کی تھی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کے چہرے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو ہجوم کو دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی، لیکن ابھی تک اس لڑکی کو اس حقیقت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ تاجر جانتا تھا کہ یہ پیشہ تو دائی ماں کا پرانا ہے اور یہ اس لڑکی کو بیچنے کے لیے یہاں لائی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے ساری زندگی حرام کی دولت کما کر میں نے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا، ساری زندگی میں نے اپنے پیسوں کو حرام میں استعمال کیا، کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی، کبھی کسی یتیم پر ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا، ساری زندگی میں طوائف خانوں میں اپنی دولت کو لٹاتا رہا۔ کیوں نہ اب میرے پاس موقع ہے، کیوں نہ میں اپنی اس حرام کی کمائی سے اس لڑکی کو خرید کر اس کی زندگی سنوار لوں۔ اور سارے تاجروں کے سامنے ہجوم کو کاٹتا ہوا اس دائی ماں کے پاس پہنچا اور کہا، بتاؤ تم اس لڑکی کی کیا قیمت لگاتی ہو؟ اس نے کہا، اس بازار میں ہر تاجر اپنی اپنی قیمت لگا رہا ہے، تم ان سب سے زیادہ قیمت لگا لو تو یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ سن کر اس دائی ماں کی بیٹی یعنی کہ جو کہ اصل میں قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی، اس نے کہا، اماں جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کس چیز کو بیچنے کی بات کر رہی ہیں؟ تو اتنے میں اس تاجر نے کہا، اے لڑکی تمہیں کچھ نہیں پتا، میں تمہیں سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، یہ دائی ماں تمہاری اصل ماں نہیں ہے، اس نے ضرور تمہیں کسی جگہ پیدائش کے وقت چرا لیا ہوگا اور یہ تمہاری پرورش 18 سالوں سے صرف تمہیں منڈی میں بیچنے کے لیے کر رہی ہے،
اور اب جب تم نوجوان ہو چکی ہو تو یہ جس طرح تم پر خرچ کر چکی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس بازار میں لائی ہے، کیونکہ اس بازار میں زیادہ تر لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں جو اپنی آدھی جائیداد لڑکیوں کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تم جیسی خوبصورت ہو تو تمہاری خاطر تو کوئی پوری جائیداد بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں نے مجھے بڑے ناز سے پالا ہے، یہ میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اتنے میں اس لڑکی نے جب اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑا تو دائی ماں نے اس لڑکی کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اور کہا، میں تو تمہیں صرف دولت سے پیار کرتی ہوں، اتنے سالوں سے میں تجھے صرف دولت کی خاطر ہی نخرے اٹھاتی رہی، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی اور پھر تمہیں کسی نوجوان کے ایسے نکاح میں کروا دوں گی، اور وہ بھی مفت میں۔ یہ سن کر لڑکی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی اور یہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اتنے میں اس دائی ماں نے کہا، سب باتیں چھوڑو، تم اس کے بدلے میں کتنی رقم دے سکتے ہو؟ تو اس تاجر نے کہا، میں اس کے بدلے میں جتنی بھی یا میرے پاس دولت ہے میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے جس میں 50 گھوڑے ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، بازار میں اتنا کاروبار ہے، یہ سب تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن یہ لڑکی تو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر دائی ماں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی رقم تو میرے حوالے کر رہے ہو تو اس سے کم رقم میں بھی خرید سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، یہ میں نے جتنی دولت کمائی ہے یہ حرام کی دولت ہے، میں نے سوچا کہ یہ حرام کی دولت دے کر میں کوئی نیک کام کر لوں۔ تو یہ سن کر دائی ماں حیران ہو گئی، اور تم نے کیا نیک کام کرنے والے ہو، تم ایک لڑکی کو خرید رہے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ میرا کام ہے، تم سب جائیداد میری لے لو اور یہ میرے حوالے کر دو۔ وہ دائی ماں سے اس کے ساتھ اپنا مطالبہ پورا کر دیا۔ اس لڑکی کو وہ تاجر اپنے گھر لے گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے پہلے کئی لڑکیاں خریدی اور ان کو آگے استعمال کر کے بیچ دیا، لیکن میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہیں تمہارے اصلی ماں باپ کے پاس پہنچا سکوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں ان کا ازالہ کر سکوں، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری چھوٹی بہن کی جگہ ہو، میں تیرے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگا کر تمہیں ضرور تمہارے ماں باپ تک پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، اگر وہ میری ماں نہیں ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائے گی کہ میں کس کی بیٹی ہوں اور کہاں میری ماں باپ رہتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ جانتی ہے کہ اگر تیرے حقیقی ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور اس دائی کو قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بتائے گی، لیکن اس بات کا میں ضرور پتہ لگا لوں گا یہ کہ تیرے اصلی ماں باپ کون سے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی پریشانی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کہا، اس بات کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ میرے اصلی ماں باپ کہاں رہتے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اس زمین کا ہر کونا چھان مارا ہے، میں ضرور تمہارے ماں باپ کو تلاش کر لوں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنا تیرے پاس حسن ہے، تیرے اندر کی خوبصورتی تو کسی بادشاہ یا کسی حاکم کی بیٹی ہے، لہٰذا اس بات کا پتہ ضرور لگا لوں گا۔ اس وقت گزرتا رہا، وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ چند دنوں کے بعد وہ تاجر ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے۔ جب اس تاجر نے، جو کہ اب غربت کے ہاتھوں لکڑہارا بن چکا تھا، اس نے اس کو گھڑ سواری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سپاہی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جو اتنے میں ایک سپاہی بولا، یہ فلاں قلعے دار کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اس تاجر نے کہا، مجھے تو نہیں لگتا جس کو گھوڑی سواری کرنی نہیں آتی وہ قلعے دار کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنے میں اس سپاہی نے کہا، اے بھائی، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک قلعے دار کا بیٹا ہو کر اس کو گھڑ سواری کرنا نہیں آتی، جس کو تلوار چلانا بھی نہیں آتی، اس کے اندر کوئی ایسے آداب بھی نہیں ہیں کہ یہ ایک حاکم کا بیٹا ظاہر ہو، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیکھ کر اس قلعے دار کا دماغ گھوم گیا اور وہ سوچنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ اتنے میں اس سوچ کے ساتھ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو اسے خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں وہ لڑکی اس قلعے دار کی بیٹی ہو اور اس دائی ماں نے اس کی جگہ اس لڑکے کو رکھ دیا ہو۔
اگر ایسا ہوا تو پھر اس حاکم کے پاس پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان پھر سے اٹھا اور اس سپاہی کے پاس گیا اور کہا، اے بھائی، تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس تاجر نے کہا، جب قلعے دار کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو کیا تمہیں پتہ ہے کس دائی ماں نے اس کی پیدائش کروائی تھی؟ اس نے کہا، حضور، اس قلعے کے اندر پچھلے 40 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے صاف صاف یاد ہے کہ وہ کون تھی۔ تو جب اس سپاہی نے اس دائی ماں کا نام بتایا تو یہ وہی دائی تھی جس سے اس تاجر نے وہ لڑکی خریدی تھی۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک قلعے دار کی بیٹی کو اس عورت نے چند سکوں کی خاطر ایک جھونپڑی میں پرورش پانے پر مجبور کر دیا۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ابھی اسی جگہ جا کر اس ظالم عورت کو قتل کر دے، لیکن پھر دوسری طرف اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ وہ اسی وقت دوڑتا دوڑتا اپنے گھر پہنچا اور جا کر اس لڑکی کو بتایا کہ میں نے تیرے ماں باپ کو تلاش کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس کو مکمل کہانی سنائی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک حاکم کی بیٹی ہوں۔ اگلے دن اس تاجر نے حاکم کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ 18 سال بعد ماں باپ سے ملوانے کے لیے جا رہا ہے، شاید اس کے نصیب میں ماں باپ کا ملنا ہی نہیں۔ جب وہ ایک جنگل کے پاس سے پہنچا تو اچانک ان پر چند آدمیوں نے حملہ کر دیا اور پیچھے سے اس تاجر پر وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے اور جب اس تاجر کو ہوش آیا تو وہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس کو ہوش آیا تو وہاں اس کی بہن موجود نہیں تھی۔ وہ پورے جنگل میں اپنی بہن کو تلاش کرتا رہا۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا، لیکن وہ لڑکی اس کو نہ ملی۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد ایک بوڑھا بزرگ ایک جگہ کنواں کھود رہا تھا کہ اچانک اس کو گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی درخت نہیں تھا۔ تھوڑے دور فاصلے پر ایک کھیتوں کے پاس ایک درخت موجود تھا جو بہت سایہ دار تھا۔ اس نے سوچا کہ میں وہاں آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کے اپنا کام شروع کر دوں گا۔ وہ وہاں جا کر ایک تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ جب اس نے آرام کر لیا تو وہاں سے اٹھنا چاہا کہ ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ اتنے میں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک لڑکی کی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک قاضی کی عدالت میں موجود تھا۔ سارے دیہاتی اس پر تھوک رہے تھے کہ اس عمر میں بھی یہ بڈھا اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے بزرگ نے اپنی صفائی میں ہر بات کہی، لیکن قاضی نے اس پر یقین نہ کیا اور اس کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور کہا، کل اس کے خلاف سزا سنائی جائے گی۔ اسی زندان میں ایک نوجوان سپاہی تھا جو کہ جانتا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ بے گناہ ہے۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اس بوڑھے بزرگ کو وہاں سے نکال دیا اور قاضی کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ بوڑھا بزرگ بہت طاقتور تھا۔ اس نے جیل کا تالا توڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا۔ وہی بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا سلطان کے سامنے آیا اور کہا، حضور، میری فریاد سن لیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور سپاہیوں سے کہا، اس بوڑھے بابا کو سنبھال لیں کیونکہ کمزوری کی وجہ سے اس بوڑھے بزرگ پر کپ کپا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بوڑھے بابا کے لیے ایک ٹھنڈا مشروب لائیں، کیونکہ سلطان دیکھ رہے تھے کہ اگر بوڑھے بزرگ کو کچھ طاقت کی چیز نہ دی گئی تو یہ گر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی سپاہی پانی لانے کے لیے گیا تو اتنے میں بوڑھے نے آواز دی، بیٹا، میرے لیے پانی نہ لاؤ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بالکل ماہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بوڑھا بزرگ اتنی گرمی میں اور اتنی عمر میں روزہ رکھے ہوئے ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا، بابا جی، بتائیے آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں پچھلے دنوں سے ایک کنواں کھود رہا ہوں۔ میں نے آرام کی خاطر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، وہاں ایک لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گیا اور کہا کہ میری سلطنت میں ایسی کس کی جرأت ہوئی؟ تو اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور، میں نے تو قاضی کو کہا تھا کہ اس کا مجرم کوئی اور ہے
آپ اصل مجرم کو تلاش کریں، لیکن قاضی نے مجھ پر جرم تھوپ دیا اور سزا سنانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک نوجوان سپاہی نے وہاں سے نکال دیا۔ اگر وہ مجھے وہاں سے نہ نکالتا تو وہ قاضی مجھے اس بدنامی کی موت کے لیے دھکیل دیتا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو غصہ آیا اور صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کے بارے میں تحقیقات کروائیں۔ اس کے قاتل کو پکڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل سکا اور نہ ہی اس قاتل کے بارے میں پتہ چل سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جس جگہ لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ پر چند سپاہیوں کو چھپا کر بٹھا دو اور اس جگہ پر جو بھی کوئی حرکت ہو مجھے آ کر بتانا۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور بڑی مہارت کے ساتھ وہاں پر نگرانی کرنے لگے۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی عدالت میں پریشانی کی حالت میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکی کی زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن نہ ہی اس کے قاتل کو پکڑا گیا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کا پتہ چل سکا۔ تو اتنے میں صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بکری کے 2 بچوں کو پکڑ لائے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور، جب ہم نگرانی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں 2 بکری کے بچے اپنی ماں سے بچھڑے ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اس لیے ہم ان کو پکڑ کر اپنے پاس لائے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ ان کا مجرم کو پکڑنے کے لیے کیا تعلق ہے؟ تم جاؤ اور وہاں جا کر پتہ کرو کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا حضور، ہم نے پوری کوشش کی لیکن اس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم 2 بکری کے بچوں کے ذریعے اس لڑکی اور اس کے قاتل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے کہ بکری کے 2 بچوں کے ذریعے ہم قاتل کو کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور، یہ جو بھی چرواہا تھا جو بکری کے بچوں کو چرا رہا تھا تو وہ اس جگہ پر ہر روز آتا ہوگا اور ضرور اس دن اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو وہاں پھینکا گیا۔ یہ سارا منظر اس چرواہے نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ڈر کی وجہ سے آج اس جگہ کے قریب بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن بکری کے بچے وہاں عادی ہو چکے تھے، لہٰذا جیسے ہی وہ وہاں کے پاس سے گزرے ہوں گے بکری کے بچے وہاں آ گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنے ایک سپاہی کو ایک بیوپاری بنا کر یہ بکری کے بچے دیں اور ان کو حکم دیں کہ یہ جا کر منڈی میں بیچنے لگے، لیکن یہ سب ہم نے ایک ناٹک کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سپاہی 2 بکرے کے بچے لے کر اس منڈی میں جائے گا تو اس کا مالک بھی وہیں اس کو ڈھونڈتا وہاں ضرور پہنچے گا، اور اگر اس بکری کے بچوں کا مالک مل گیا تو سمجھو لڑکی کا قاتل بھی مل جائے گا۔ یہ ترکیب صلاح الدین ایوبی کو بڑی پسند آئی اور صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص سپاہی بیوپاری بن کر بازار پہنچ گئے۔ سارا دن بیٹھے رہے لیکن کوئی بھی خریدار ان کے پاس نہیں آیا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، سپاہی واپس پلٹنے لگے تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ ہانکتا ہوا سلطان کے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا یہ بچے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ تو میرے بچے ہیں، تم چور ہو۔ اور وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو اتنے میں ان سپاہیوں نے ان کو پکڑ کر سلطان الدین ایوبی کی عدالت میں لے گئے اور کہا یہ وہی چرواہا ہے جس نے کہا ہے کہ میں بکریوں کے بچوں کا مالک ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یا تو تم بتا دو کہ اس لڑکی کی لاش کو کس نے پھینکا یا پھر تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور، میں بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو سلطان نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا حضور، اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا اس دن اس کے سپاہی اس لڑکی کو وہاں پھینک کر گئے تھے اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا یا تو تم اپنی زبان رکھو گے یا پھر تمہیں ہمارا حاکم قتل کر دے گا، اس لیے ہم نے اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے کسی کے آگے نام نہیں لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے قاتل وہ اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی بہت غصے میں آ گئے اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت اس قلعے کے حاکم کو اور اس کے بیٹے کو عدالت میں حاضر کرو۔ سلطان کا علیجی پیغام لے کر حاکم کے پاس گیا۔ اگلے دن حاکم اور اس کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے حاکم کو ساری واردات سنائی اور کہا اب تیرے بیٹے کو پھانسی ہوگی کیونکہ تیرے بیٹے پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔
جب اس نوجوان کو صلاح الدین ایوبی نے پھانسی کی سزا دی تو قلعے کے حاکم چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہا، حضور مجھ پر رحم کرے، میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے، آپ اس کو یہ سزا نہ دیں۔ تو اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا عدالت میں آیا اور کہا، حاکم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان اور سارے درباری حیران رہ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ساری روایت سنائی کہ کس طرح دائی ماں نے اس بچی کی جگہ اس لڑکے کو رکھ دیا تھا اور کس طرح یہ نوجوان قلعے کے حاکم کے ہاں پرورش پاتا رہا اور کس طرح قلعے کے حاکم کی بیٹی ایک دائی ماں کے ہاتھوں پرورش پاتی رہی اور کس طرح میں نے اس کو خریدا اور کسی طرح آپ کے ہاں لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں کہ آپ کے بیٹے کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جو لڑکی 18 سال سے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، آج اس کے خوابوں کو تیرے بیٹے نے، جو کہ اصل میں تیرا بیٹا نہیں ہے، اس نے چکنا چور کر دیا۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس نے سلطان کو کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس نوجوان کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی کی وجہ سے اس کے قاتل کو بھی تلاش کر لیا اور اس قلعے کے حاکم نے اپنے ہی بیٹے سے اپنے ہاتھوں پر پرورش پانے والے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور قلعے کے حاکم نے چند دنوں کے اندر اندر اس ظالم دائی کو تلاش کیا اور اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے حاکم نے اپنی جائیداد بھی واپس لوٹا دی۔